اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ رعد آیت نمبر 31۔ وَلَوْ أَنَّا قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، تو اللہ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ اگر ولو یعنی اگر ایسا ہو کہ ان قرآنًا جو قرآن ہے وہ سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ کہ وہ جو قرآن ہے اس کے تھرو یعنی کہ مطلب کہ پہاڑ جو ہے وہ سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ یعنی پہاڑ جو ہے وہ ہٹا دیے جائے، چلنے لگے پہاڑ۔ تو اگر یعنی کہ اگر وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ کہ اگر قرآن ہے جس کی وجہ سے اگر پہاڑ چلنے لگے، اور قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ اور یا تو پھر زمین جو ہے وہ پوری پھٹ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے یہ قرآن سے، تو اور یا پھر او کلم بِهِ الموتى اور یا تو پھر جو مردہ ہے جو مر چکا ہے وہ باتیں کرنے لگ جائے۔ بل للہ الامر جمیعا، تو اللہ کہتا ہے لیکن نہیں، اللہ یہ حق بات یہ ہے مطلب کہ اصلی بات یہ ہے بٹ ٹرولی کہ اللہ جو ہے اسی کا حکم چلے گا نا ہر بات کے لیے، یعنی اس نے جو کمانڈ کیا ہے وہی ہے، اس کا کمانڈ ہر چیز کے لیے اس کا کمانڈ ہے۔ افلم یأس الذین آمنوا، اور کیا ایمان والے جو ہیں، آمنو یعنی ایمان والے جو ہیں، تو کیا وہ یہ جانتے نہیں؟ افلم یأس الذین آمنوا ان لو یشاء اللہ کہ اگر اللہ چاہے لہدی الناس جمیعا تو وہ پوری انسانیت یعنی پورے مینکائنڈ سب کے سب جو ہے وہ ان کو ہدایت ایک جھٹکے میں دے دیتا، سب کے سب مسلمان ہوتے۔ اگر اللہ چاہتا تو ایک جھٹکے میں سب کو ہدایت دے دیتا نا۔ الناس جمیعا ولا یزال الذین کفروا تصیبہم بما صنعوا قاریۃ، تو یہاں پر اب اللہ کہہ رہا ہے کہ ولا یزال الذین کفروا، لیکن جو کافر ہیں ان کے لیے ان کے اوپر جو بھی تصیبہم یعنی ان کے اوپر جو بھی مصیبت ڈیزاسٹر جو بھی ان کے اوپر آنے والا ہے، ان کو پکڑنے والا ہے، تو وہ ان کو آ کے پکڑے گا، سیز کرے گا وہ، کیونکہ ان کے بما صنعوا یعنی جو انہوں نے برے اعمال کیے ہیں، قاریۃ او تحل قریبا من دارہم یا پھر وہ عذاب یا مصیبت یا جو بھی ڈیزاسٹر ہے وہ آ کے اترے گا یعنی کہ ان کے گھر کے قریب، حتیٰ یعنی ان کے جو وہ قریبا من دارہم، ان کے دار یعنی گھر ہے، ان کے گھروں کے یعنی کہ مطلب آس پاس ہی کہیں پر وہ مصیبت آئی ہوئی ہے، تو اللہ کہتا ہے کہ وہ مصیبت آ کے ان کو پکڑے گی یا پھر ان کے گھروں کے آس پاس ہی ہوگی کہیں، حتیٰ یاتی وعد اللہ ہے کہ جب تک کہ مطلب جو یعنی کہ ان کے گھر کے پاس ہی سیٹل ہوئی ہے وہ نزدیک ہی کہیں پر مصیبت، اور اللہ کا جب بھی مطلب جو پرومس ہے یعنی وعدہ ہے کہ حتیٰ یاتی وعد اللہ ہے، جب تک کہ اللہ کا وعدہ پورا نہیں ہوتا، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اور اللہ جو ہے اپنے وعدے سے کبھی بھی اس کی خلاف ورزی نہیں کرتا اور اپنے وعدے سے کبھی مکرتا نہیں ہے۔ تو اللہ کا وعدہ جب ہوگا تو وہ پھر آزو بازو جو گھر کے ان کے سیٹل ہوا ہے پورا وہ جو بھی عذاب ہے ڈیزاسٹر ہے تو وہ پھر ان کو آ پکڑے گا نا، ایک سیکنڈ میں گھیر لے گا نا۔ اللہ نے قرآن کی اس آیت کے اندر اتنی لمبی آیت ہے
اور اللہ نے کتنا کھلی بات بولا اس میں, دیکھو, اف دیر ور اے قرآن with which mountains were moved, or the earth were cloven asunder, or the dead were made to speak, this would be the one, but truly the command is with Allah in all things. And Allah کا اگر حکم نہیں ہے تو یہ قرآن سے لیکن یہ سب ہو سکتا تھا کہ پہاڑ بھی ہٹ جاتے, زمین بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے, اور جو مرے ہوئے ہیں وہ بھی بات کرنے لگتے. لیکن اللہ کا حکم اس کے لیے نہیں ہے. جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا وہ چیز نہیں ہوگی. بٹ ٹرولی دا کمانڈ از ود اللہ ان آل تھنگس. ڈو ناٹ دا بلیورز نو دیٹ had Allah so willed he could have guided all mankind to the right. But the unbelievers, never will disaster cease to seize them. یعنی دو سیز ہے یہاں پہ. تو سیز جو ہے ڈیزاسٹر سیز, CEASE, ٹو سیز دم, یعنی وہ مصیبت جو ہے وہ رکے گی نہیں ان کے اوپر. ٹو سیز دم SEIZE, دیٹ از ٹو, یعنی ان کو ہولڈ کرنا, ان کو پکڑنا. تو وہ جو مصیبت ہے وہ ان کو چھوڑے گی نہیں, اس کا مطلب. دیم فار دیئر ill deeds, کیونکہ ان کی جو بھی ہے, اور ٹو سیٹل کلوز ٹو دیئر ہومس until the promise of Allah come to pass. یعنی اللہ کا وعدہ آئے گا تو وہ جو گھر کے پاس سیٹل ہوئی ہیں مصیبتیں وہ تمام آ جائے گی, ان کو پکڑ لے گی. Verily Allah will not fail in his promise. اور اس کی دو نوٹس ہیں. 1847, everything is possible and in Allah's power. اللہ کے لیے تو ہر چیز پاسبل ہے, اس کا تو ایک کن بس کہنا ہے اور ہو جائے گا. تو یعنی اللہ کا تو پاور بہت ہے, اللہ تو جو چاہے وہ کرے. His plan is beneficent and all embracing. اور اللہ جو بھی ارادہ کرتا ہے وہ سب کے لیے ہوتا ہے, ان کے فائدے کے لیے ہوتا ہے, اور وہ سب کے ہی لیے ہوتا ہے. But it is not for his creatures to dictate to him. لیکن وہ بندے, وہ مخلوق جو اللہ کو ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کرے کہ چل ابھی یہ کر کے بتاؤ, ابھی ایسا کر کے دکھاؤ, یہ چاروں پہاڑ ہٹا دو, ابھی یہاں پہ کھیتی باڑی اور باغ بنا دو, اور یہ پانی کر دو, یہ صفا کا, یہ سونے کا بنا دو, یہ ڈکٹیٹ کرنے والوں کا نہیں چل سکتا. اللہ کو کوئی ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا. اور ڈیمانڈ, یا پھر ڈیمانڈ کرے واٹ ہی شوڈ ڈو, تو اللہ کو حکم کرنے والا کون؟ وہ معمولی سی چیٹی جتنی بھی سائز جس کی نہیں ہے اللہ کے سامنے, وہ بندے. اور ہاؤ ہی شوڈ ڈو اٹ, اور کیسے کرنا ہے, یعنی کہ کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, وہ لوگ اللہ کو بتائیں گے, ڈیمانڈ کریں گے. نعوذ باللہ. دا کمانڈ از ود اللہ ان آل تھنگس. ہر چیز کے لیے حکم صرف اللہ کا ہی ہے, اللہ کا ہی حکم چلے گا. دا بلیورز نو ہز اومنیپوٹنس اینڈ دے آلسو نو دیٹ ہی ول آرڈر ہز ورلڈ فار دا بیسٹ. تو مومن لوگ جو ہے وہ یہ جانتے ہیں کہ اللہ کتنا قادر مطلق ہے. جیسے کہ مطلب جس کو جیسے ہندی میں کہتے ہیں نا سرو شکتیمان, تو سمجھو وہ اللہ وہ ہے. تو یہ مومن جانتے ہیں, اور مومن یہ بھی جانتے ہیں کہ جو بھی اللہ حکم کرتا ہے وہ سب کے لیے, دنیا کے لیے بیسٹ ہوتا ہے. اس کی دوسری نوٹ ہے 1848. Let not the unbelievers think that if they seem to prosper for a time, that is the end of the matter. یعنی اگر کافروں کے لیے کہا گیا ہے, کافر مشرک جو بھی ہیں, کہ وہ یہ نہ سوچیں کہ اگر ان کو تھوڑے سے ٹائم کے لیے بہت پراسپیریٹی, خوشحالی ملی ہے اگر, تو وہ ہر معاملے کا انت نہیں ہے, اینڈ نہیں ہے. دے آر وارنڈ اباؤٹ 3 things. ان کو دھمکی دی جا رہی ہے 3 طرح سے. نمبر 1, their ill deeds must carry evil sequences for them all the time. انہوں نے جتنے برے اعمال کیے ہیں اس کا جو برائی ہے وہ اس کے انجام تک ان کو پہنچا کے رہے گی. وہ جو انہوں نے برے اعمال کیے وہ اٹھا کے ان کو اس انجام تک پہنچائے گی جو ایول انجام ہوگا, ایول کانسیکوینس ان کے لیے, اور وہ ہوگا پورے وقت کے لیے. Though they may not perceive them for a certain time. مگر ہو سکتا ہے کہ کچھ وقت کے لیے ان کو وہ چیز سمجھ میں نہ آئے, ان کو پتا ہی نہ چلے کہ ابھی وہ عذاب میں آ چکے ہیں, ان کو نہیں معلوم, اور وہ عذاب میں آ چکے ہیں, پکڑے گئے, یا چاروں طرف گھیراؤ میں لے لیا گیا, تو وہ اس کو جانتے نہیں ہے. وہ they may not perceive them. Number 2, their homes, ان کا گھر, their places of resort, جہاں وہ آرام کرتے ہیں.
the circles in which they move, اور وہ جو ان کے تمام جو ان کا سرکل ہے جس میں وہ اٹھتے بیٹھتے ہیں اور مطلب جو بھی پارٹی شارٹی کرتے رہتے ہیں, گھومتے پھرتے رہتے ہیں, یا سب سے تو جو بھی ملاقاتیں ہوتی ہے وہ تمام کے لیے کہا گیا will also be haunted by their ill deeds. تو جو ان کے ساتھ کے تمام لوگ ہیں وہ ان کے برے اعمال کی وجہ سے ان کے اوپر بھی پورا یہی حملہ ہوگا اور وہ لوگ اس میں ہانٹڈ ہوں گے, یعنی کہ وہ بھی پکڑے گئے. اینڈ دیئر کانسیکوینسز, اور ان کا انجام بھی ان کے ساتھ مل کے ہوگا, کیونکہ جو ایسے برے لوگوں کے ساتھ جو بھی ان کی برائیوں میں سب میں ملے جلے ہوئے ہیں اور ان لوگ بھی بڑے راضی خوشی ہے کہ مطلب جو ان لوگ نے کیا سب صحیح ہے تو ٹھیک ہے, تو وہ برے اعمال میں اب یہ لوگ بھی پکڑے گئے جو ان کے سرکل کے اندر ہے. فار ایول میکس اے کمپلیکس, کیونکہ برائی جو ہوتی ہے نا ایول, وہ ایک پورا ایک بڑا کمپلیکس بناتی ہے آف اٹس انوائرمنٹ, کیونکہ پھر اسی ٹائپ کے سارے لوگ اس کے اندر جمع ہوتے ہیں ہمیشہ. کہ وہ جو ماحول ہے, وہ انوائرمنٹ جو ہے وہ بھی ایول لوگوں کا ایول جیسا ہی ہوتا ہے, اور اس کے اندر کے سارے لوگ جو ہے وہ بھی اسی طرح کے ہوتے ہیں. نمبر 3, دا الٹیمیٹ ڈیزاسٹر, یعنی آخری جو ان کا مطلب بولتے ہیں نا خاتمہ ہلاک ہونا, تو ان کا ہلاک ہونا جو ہے دا فائنل ریکننگ, پھر بعد میں ان کا آخرت میں جو حساب کتاب مسٹ کم, آ کے رہے گا. فار اللہ نیور فیلز ان ہز پرومس, کیونکہ اللہ اپنے وعدے کی مطلب خلاف ورزی نہیں کرتا. اللہ نے جو کہا ہے جس نے جو کیا عمل اس کو حساب بھی دینا پڑے گا, اس کا بھگتان بھی بھگتنا پڑے گا. تو یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ اپنا وعدہ پورا کر کے رہے گا. اللہ تو سچا ہے نا, تو وہ اپنے وعدے کو کیسے چھوڑ دے گا. ٹرو ویلیوز مسٹ بی ایونچولی بی ریسٹورڈ, اور اس وقت جو صحیح حقیقت میں جیسی سب کی ویلیو تھی, یعنی کہ جو جھوٹے تھے, جو مکار تھے, جو چیٹر تھے, جو بے ایمان تھے, اور دنیا کے اندر وہ بڑے مطلب کچھ اچھے بن کے گھوم رہے تھے, لیکن جو اچھے تھے, سچے تھے اور اللہ کے نیک بندے تھے, وہ بیچاروں کی کوئی ویلیو نہیں تھی. لیکن وہاں پر سب کچھ جو صحیح میں ہے وہ سب کی قدر و قیمت کی جائے گی. جو اچھے ہیں ان کو الگ کیا جائے گا اور جو برے ہیں ان کو الگ کیا جائے گا. اس لیے جن کی اچھی ویلیو ہے اس کو برابر ریسٹور کیا جائے گا کہ نہیں یہ بھلائی کے, دا گڈ ٹو دا گڈ, بھلائی کو بھلائی کا بدلہ ملے گا, اینڈ دا ایول ٹو دا ایول, اور جو برائی ہے اس کو برائی کا بدلہ ملے گا. دا کامنٹیٹرز ڈرا illustrations فرام دا لائف آف دا پروفیٹ, اور جو اس کے مفسرین ہیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اس کے جو بہت ساری باتیں جو ہے وہ مطلب اس کو انہوں نے نکالی ہے. ہز ایگزائل فرام مکہ, کہ مکہ سے وہ جس طرح ان کو جو ہجرت کر کے جانا پڑا, اینڈ ہز ریسٹوریشن, اور اللہ نے ان کو دوبارہ کس طرح سے شان سے مکہ میں داخل کیا, فتح مکہ. A similar miracle works in all history, اور تمام جتنی بھی اتہاس ہے, ہسٹری ہے, سب میں اسی طرح کے معجزات ہوتے رہتے ہیں. بٹ دا کمانڈ از ود اللہ, لیکن اللہ کے حکم سے, اللہ جب حکم کرے گا تب. بغیر اللہ کے حکم کے کچھ بھی نہیں ہونے والا. کہ بندے نے کچھ بھی بولا معجزہ کرو معجزہ, تو وہ اللہ ویسا معجزہ نہیں, اللہ کو جب کرنا ہے وہ کرے گا. اس کو اب ہم پڑھیں گے ابن کثیر میں.